بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آج 18 جولائی ہے. تو میرا سلام آپ تک پہنچے. 18 جولائی ویسے تو عام سی تاریخ ہے، پر ہوا یہ کہ کل شام کو دنیا ٹی وی سے فون آیا کہ ان کا جو صبح کا پروگرام ہے جاگو، اس میں 18 تاریخ کی صبح ایک پروگرام ہے لائیو، اور چونکہ آج دنیا بھر میں ایک دن منایا جا رہا ہے، وہ ہے ہگ یور کڈس. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان ظالموں نے کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا جس کا دن نہ منایا. خیر، آج کا پروگرام جو تھا وہ اسی موضوع پہ تھا. ابھی میں کچھ دیر پہلے ہی کر کے واپس پلٹا ہوں، تو پھر باری تھی آپ سے بات کرنے کی، تو میں نے سوچا پھر یہیں سے آغاز کر لیتے. ویسے دنیا میں جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے نا کیوں؟ سم ٹائم تو اس پہ فوکس کرنے کے لیے، سم ٹائم کو مٹتی ہوئی یاد ہو، تو اس کے لیے کسی زبان کو، کسی رشتے کو، کسی احساس کو ایک طرح سے اس کی ڈسٹنگ کرنے کے لیے. اور ہم چونکہ بائی ٹیمپرمنٹ رد عمل کے لوگ ہیں نا، ہم نے ہر چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے. کوئی فادرز ڈے منائے گا تو ہم کہیں گے یہ تو روز منانا چاہیے، دن منانے کی کیا ضرورت ہے. کوئی مدرس ڈے منائے گا تو ہم نے ہر چیز کو رد کرنا ہوتا ہے، اور عمر بھر یہ کرتے، بڑوں کو بھی دیکھتے، خود بھی کرتے ہیں، نتیجتاً سیکھنے کا موقع نہیں مل پاتا. تو آج وہاں جب میزبان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا آپ کو پتہ دنیا میں حگ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اظہار محبت ہے. یعنی جب بھی کوئی بچہ روتا ہے، شیرخوار ہو، ذرا چھوٹا ہو، اور وہ کسی سید خاندان کا ہو، کسی چودھریوں کا ہو، وڑائچ کا ہو، گجراں کا ہو، ان کی ماں چاہے پی ایچ ڈی ہو، تو پاس کھڑے ہو کر اس سے وہ لیکچر نہیں دیتی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اتنے بڑے خاندان کے بچے، چشمہ چراغ ہو، تم نے بڑا انسان بننا ہے، چپ کر جو. تو فوراً لیکچر دینے کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا. جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، اسے اٹھائے گی، گلے سے لگائے گی، سینے سے لگائے گی. وہ جو لمس ہے، وہ جو سینے سے لگنا ہے، یہی حگ ہے. اسی کو اردو میں اگر بڑے کریں اس محبت کا اظہار تو اسے معانقہ کہتے ہیں. چھوٹوں کو حگ کرنا یا اس کو گلے لگانا کہتے ہیں. محبت جب بھی کسی کی ہو، بچے سے ہو یا بڑے سے ہو، ہم عام طور پر گلے ہی لگتے ہیں. اور جس سے محبت نہیں ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ہم عام طور پر ایسے لمبا سا ہاتھ کر کے اسے ہاتھ لگا لیتے ہیں یا دور سے دیکھ لیتے ہیں. لائک گھر میں کبھی آپ نے نوٹ کیا، چھوٹے بچے جب روتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، تو ماؤں کی بچوں کی خالائیں، کہیں کہیں جو چھوٹی ان میرڈ پھوپھیاں ہوتی ہیں، وہ یہ اظہار محبت کرتی ہیں، بچوں کو اٹھاتی ہیں، گود میں لیتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، گھومے پھریں. بلکہ کچھ دنوں کے بعد ہی یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے کہتے ہیں اس بچے کو لے کے تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میری نیند نہیں پوری ہوتی. اچھا، یہ جو فیلنگ ہے وہ بیچاری رات سوئے یا جاگے، جو بھی مرد عام طور پہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جیسے جیسے آپ کسی رشتے کی فیلنگ سے، محبت سے بے نیاز ہوتے ہیں، تو ہولے ہولے اس طرف سے جو محبت آنی ہوتی ہے اب وہ بھی آپ کو نہیں ملتی. پھر بہت سارے برس جب گزر جاتے ہیں تو ایسے سارے لوگ ہی پھر گلا کرتے ہیں، میرے بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیسے کریں؟ آپ نے انہیں اپنا فلیور، جب انہیں آپ کی محبت کی ضرورت تھی، جب انہیں آپ کے لمس کی ضرورت تھی، آپ اویلیبل نہیں تھے. تو یوں سمجھیں کہ آج اس ہگ ڈے کے حوالے سے میں نے سوچا آپ کو کچھ چیزیں یاد دہانی کراتا ہوں. مانو جو آج سے 2 نسلیں پیچھے تک لوگ تھے، اس زمانے تک باپ اپنے بچوں کو بالکل حگ نہیں کرتے تھے. ہم بھی اپنے دادا لوگوں کے پاس جاتے تھے تو ان کے سینے سے نہیں لگتے تھے، سر آگے کر دیتے تھے. دادا ہو، دادی ہو، دادی سے شاید نانی سے گلے ملتے ہوں، لیکن دادا لوگوں سے تو مجھے اتنا یاد ہے کہ سر آگے کرتے تھے تو سر پہ شفقت سے پیار دیتے تھے. اپنے ابا سے ہم کتنی دفعہ گلے ملے مجھے نہیں اندازہ، پر اب جب میں خود باپ بنا تو اب میرا جی چاہتا ہے، اور میں اپنے بچوں کو ان کی کامیابی پہ، ان کی خوشی پہ، نہ صرف ان کے ماتھے پہ، ان کے سر پہ بوسہ دیتا ہوں. اچھا، بیٹیوں کو اور بیٹوں کو حق کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے، یہ یاد رکھیے گا. جیسے بیٹیوں کو یہاں پہ یا یہاں پہ بوسہ نہیں دینا چاہیے، ان کے ماتھے پہ اور سر پہ بوسہ دینا چاہیے. تو جب آپ گلے لگاؤ گے تو بھی فرنٹ سے جو بڑے بچیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو گلے نہیں لگاؤ گے. اسی طور پہ آپ کے رشتے میں جو بھی بچیاں جن کو آپ حق کرنا چاہتے ہو تو سائڈ سے کریں گے، تاکہ جو سینہ ہے وہ سینے سے نہ لگے. بیٹوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. ہمیشہ ہر تہذیب میں
اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں لحاظ ہوتا ہے کچھ چیزوں کا، اور یہ انکہا ہوتا ہے، اس کا لحاظ کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ آنے والے برسوں میں جب آپ باپ بنو گے، آپ ماں بنو گے، تو اتنا یاد رکھیے گا کہ تب تک یہ حق کرنا تھوڑا سا اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں دنیا میں چونکہ مختلف ریسرچز ہوتی رہتی ہیں، تو کولمبیا یونیورسٹی نے اور کینیڈا کی ایک یونیورسٹی نے اس پہ ریسرچز کی، کوئی 300-400 بچوں پہ اور ان کے پیرنٹس پہ، اور جب بچے روتے تھے، کھانا مانگتے تھے، لیٹے ہوئے ہوتے تھے، تو ایک گروپ کے ماؤں کو تھا کہ آپ بار بار ان کو حق کریں، دوسرے گروپ کا تھا کہ کم سے کم ان کو حق کریں، اور 4 ماہ کے بعد اور پھر 4.5 سال کے بعد جب ٹیسٹ مکمل ہوئے اور یہ اسٹڈی مکمل ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جینز بدل گئے، ڈی این اے کے ایک حصے میں تبدیلی تھی جہاں ان بچوں کو حق کیا جاتا تھا، یعنی اس سافٹ اور ٹینڈر فیلنگ کو انہوں نے اپنے اندر ایبزارب کیا۔ اچھا، اسی طور پہ یہ جن بچوں کو حق کیا جاتا ہے ان کے اندر محبت کرنے کی ایبلٹی اور محبت کا جواب دینے کی ایبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور اینگل بھی آپ سے ڈسکس کروں تو اس پہ ذرا ضرور غور کیجئے گا کہ جب ہم اپنے بچوں کو حق نہیں کرتے تو پھر انہیں کوئی اور ان گلے لگاتا ہے، وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، پھر آپ اس وقت روتے ہو کہ وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے، یعنی اس وقت جو ان سے اظہار محبت کرتا ہے انہیں اس کی محبت کا یقین آ جاتا ہے، وہ کالا ہو، پیلا ہو، چھوٹا ہو، ناٹا ہو، لمبا ہو، کلاس فیلو ہو، ٹیچر ہو، ٹیوٹر ہو، واٹس ایور ہی از، پر اس نے اظہار محبت میں وہ گیپ فل کیا جو گھر میں آپ نے فل نہیں کیا، تو نتیجتاً پھر بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو بیرون ملک لوگ ہیں جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ٹین ایج میں آ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ محبت کے کرائسس میں وہ ہیں۔ آج کے پروگرام میں نے وہاں تذکرہ کیا کہ جو محبت ہے دنیا کا چوتھا بڑا جذبہ ہے، چوتھی بڑی قوت ہے، یا جو سمجھے چوتھی بڑی ریئلٹی ہے۔ تو اب آپ پوچھنا نہیں چاہیں گے کہ پہلی 3 کیا ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ریئلٹی تو خود میرا رب ہے، دنیا کا مالک ہے، دنیا کا جو کائنات کا بنانے والا ہے، جس کو کوئی زوال نہیں ہے اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ جتنا پاورفل ہے، جتنا شاندار ہے، جتنا عظیم ہے، جتنا رحمان ہے، جتنا کریم ہے، وہ ایک کمپیکٹ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا ایسا۔ اتنا بڑا وہ ہے جو اس سے جڑے گا وہ بڑائی کا کچھ حصہ تو اس کو ضرور ملے گا۔ دوسرا، دنیا کے جو سب سے بڑی قوتوں میں سے، طاقتوں میں سے چیز ہے وہ تبدیلی ہے، اٹس اے چینج، یہ مستقل ہے، یعنی چینج کو کوئی زوال نہیں ہے، ہر صدی میں، ہر دن، ہر ہفتے تبدیلی آنی ہی آنی ہے۔ اور تیسری بڑی قوت دنیا میں وہ سیکھنا ہے، یہ لرننگ ایبلٹی ہے، ٹینڈنسی ہے، یا جو سوچنے کا اور لرن کرنے کا آپ کا زاویہ نظر اور ایٹیٹیوڈ ہے، یہ والا ہے۔ اور چوتھا محبت ہے، محبت بھی انمٹ ہے، یہ ہونی ہوتی ہے، بچوں سے ہو، ماں باپ سے ہو، کسی کام سے ہو، کسی اپنے جیسے سے ہو، کسی مخالف جنس سے ہو، کسی رشتے سے ہو۔ تو اچھا، آپ ذرا غور کریں کہ تو آپ کو کئی چیزیں اور بھی نظر آئیں گی کہ جو دنیا میں یونیورسل ٹروتھ ہیں۔ سو اگر آپ اپنے بچوں کو اب تک حگ نہیں کرتے، انہیں گلے نہیں لگاتے، ان سے اظہار محبت نہیں کرتے، یا انہیں اپنی محبت کو بالکل ایک مجسم کر کے نہیں کہتے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ بیٹیوں کو صرف بیٹیوں کی آنکھوں سے، ان کے بالوں سے محبت نہیں ہوتی، ان کی خوبیوں سے محبت ہوتی ہے، اس رشتے سے جس رشتے میں ہم آپس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طور پہ بیٹوں سے کہا جاتا ہے کہ تم قابل بھروسہ بنو گے، تم قابل اعتبار بنو گے، تم میرا بازو بنو گے، تم میرا فخر بنو گے، تم میرا کلہ بنو گے، تم میرا وہ لڑ بنو گے جو فخر کی اور عزت کی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ساتھ ساتھ یہ محبت ایجوکیٹ کرنے کا نام بھی ہے۔ اسی طور پہ ہم اداروں میں جن بچوں سے جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ لوگ معانقے کرتے تھے، ہر کسی سے نہیں ہوتا، مسافہ کرتے ہیں معانقہ، جس سے محبت ہوتی ہے۔ عید پہ تو ہم 3 4 سے جفیاں ڈالتے ہیں، یہ بھی تو محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے نا۔ جن سے نہیں ہوتی انہیں فون پہ ٹرکھا دیتے ہیں۔ سو اپنے پیارے بچوں کو کبھی ٹیلی فونوں پہ، میسجوں کو بھی دور سے مت رکھائیے، ذرا سی خوشی ہو، ذرا سا وہ کام کریں، اس اچیومنٹ کو، اس کام کو اپریشیٹ کریں، اسے گلے لگائیے اور بچوں کو ٹرینڈ کریں، گیو دیم اے میسج۔
गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू योर वाइफ कि जब मैं दफ्तर से आऊँ, जब मैं घर पहुँचूँ, तो आपके बच्चे, बेटे हों या बेटियाँ, अपने कमरों में, अपने सोफ़ों पे और अपने टेबलों पे बैठे मोबाइल पे या लैपटॉप पे ना बिज़ी हों, ड्रामे देख रहे हों, उस लम्हे उन्हें सब काम छोड़ के आपसे आके गले मिलना चाहिए। आपका लम्स उन तक पहुँचे और उनका जवाबी मोहब्बत का लम्स आपको, ये दोनों को कुव्वत देगा, दोनों को यूँ समझे ताकत देगा और दोनों को इत्मीनान और एक प्लेजेंट फीलिंग देगा। ये नेमत, ये एहसास रब ने हमारे अंदर वदीयत किया है, हम बाज़ार से लेने नहीं जाते। ये मोहब्बत और ये जो एक दूसरे को सीने से लगा के अपनापन देने का एहसास है, ये बहुत शानदार चीज़। अपने बच्चों को इससे महरूम ना किया करें। बहुत सी माएँ और बाप हैं जो बच्चों को एक फुट के डिस्टेंस पे रखते हैं, कुछ एक गज़ के डिस्टेंस पे रखते हैं कि नहीं ऐसे ये ख़राब हो जाएंगे। अपने करीब कीजिए, फिर ख़राब नहीं होंगे, ये गारंटी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।